یہ بات ہے قرآن کی۔ مکہ کی سرزمین، وہ شہر جو عرب کا دل تھا، جہاں بتوں کی پرستش عام تھی، جہاں ہر گھر میں لات، عزا اور منات کے بت سجے تھے، اور وہ ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلی آواز کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز تھی حق کی پکار جو پتھروں کے درمیان گونج رہی تھی۔ کفار مکہ، قریش کے سردار اس آواز سے لرز اٹھے۔ انہیں لگنے لگا کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی تو ان کے بت، ان کی برتری، ان کا کاروبار سب ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سر جوڑ کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر غصہ، آنکھوں میں خوف۔ ابو جہل غصے سے، یہ محمد ہماری قوم کو توڑ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کا مذاق بنا دیا ہے، کچھ کرو اس سے پہلے کہ یہ آواز پھیل جائے۔ ولید بن مغیرہ چالاک لہجے میں، ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، بنو ہاشم انتقام لیں گے، لیکن شاید ہم اسے خرید سکیں، چلو محمد کے پاس چلتے ہیں۔ ایک تجویز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہیں، کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں یقین، لبوں پر سکون۔ قریش کے سردار آتے ہیں، ان کے چہروں پر مصنوعی نرمی۔ عاص بن وائل، محمد ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تمہارا دین تمہیں مبارک، لیکن ہمارے پاس ایک پیشکش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ عاص بن وائل جاری، ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں، یوں جھگڑا ختم، تمہارا دین بھی رہے گا، ہمارا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عظمت لہجے میں، افی اللہ شکن، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ نہیں، میرے رب کے دین میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ پھر تھوڑا جھک کر نگاہ آسمان کی طرف، اور پھر وہ لمحہ آیا، وہی اتری، جبرائیل امین نازل ہوئے، نور کی لہر میں لپٹی ہوئی صدائیں وادی میں گونجنے لگیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اعلان تھا ایک ایسے نبی کا جو تنہا تھا مگر سچ کے ساتھ کھڑا تھا، جس نے کہا، نہ میں تمہارے بتوں کے سامنے جھکوں گا، نہ تم میرے رب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو۔ قریش کے سرداروں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، لکم دینکم ولی دین، تو ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ان کے غرور، ان کے بت اور ان کے معبودوں کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا تھا۔ ابو جہل، یہ محمد کسی کی نہیں سنتا، ہم نے عزت سے پیشکش کی اور اس نے کہا، تمہارا دین تمہیں، میرا دین مجھے، کیا یہ ہمارے معبودوں کی توہین نہیں؟ ولید بن مغیرہ دانت پیستے ہوئے، یہ الفاظ تلوار سے زیادہ کاٹ دار ہیں، یہ ہمیں مٹا دیں گے اگر ہم نے اسے روکا نہ۔ ابو سفیان، لیکن یہ کلام محمد کے اپنے الفاظ نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے اترا ہو۔ خاموشی چھا جاتی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ابو جہل غرور سے، نہیں، یہ شاعری ہے، جادو ہے، ہم مکہ کے در و دیوار پر اعلان کریں گے کہ محمد ایک شاعر ہے، جادوگر ہے، لوگ ڈریں گے اور اس کی دعوت مٹ جائے گی۔ اور ادھر وہ ہستی جو کسی سے نہیں ڈری، کسی سے نہیں جھکی، سجدے میں تھی اپنے رب کے حضور، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں امت کا درد تھا، زبان سے نکل رہا تھا، اللہم ان لم یکن بکا غضب علی فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سورۃ الکافرون صرف ایک اعلان نہیں بلکہ استقامت کا پیمانہ بن گئی۔ رات کے اندھیرے میں چند سردار چپ کے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، کل صبح جب وہ سجدے میں ہوگا ہم سب ایک ساتھ پتھر پھینکیں گے۔ عتبہ بن ربیعہ ڈر کے ساتھ، لیکن اگر بنو ہاشم انتقام لیں تو؟ ابو جہل، پھر ہم سب ذمہ دار ہوں گے، کوئی ایک نہیں پکڑا جائے گا۔ اچانک بادل گرجتے ہیں، ایک روشنی چمکتی ہے، جیسے آسمان سے کوئی پیغام آیا ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے جسے اللہ نے اپنے حفاظت میں لے لیا ہو اسے دنیا کی کوئی تازیش چھو نہیں سکتی۔
جب وہ سجدہ کرنے آئے تو دشمن کی نگاہوں کے آگے ایک نورانی دیوار حائل ہو گئی۔ وہ دیکھ ہی نہیں پائے کہ نبی کہاں ہیں۔ ابو جہل غصے میں، کیا محمد پر کسی نے جادو کیا ہے؟ ہم نے تو اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر وہ تو اور زیادہ عزت پا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو میرے دین پر ثابت قدم رہے گا میں اسے بلندی دوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نور جھلک رہا تھا جو کسی سلطنت، کسی طاقت، کسی دولت سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی روشنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں تلاوت کرتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ آواز اب صرف مکہ میں نہیں دلوں میں اترنے لگی تھی۔ کچھ کے بت ٹوٹنے لگے، کچھ کے دلوں میں شک پیدا ہوا، اور کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سورت صرف ایک اعلان نہیں، یہ وہ سرحد تھی جہاں ایمان اور کفر کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔